شاعری مجھ کو عجب حال میں لے جاتی ہے، کبھی ماتم کبھی دھمال میں لے جاتی ہے۔ عارف امام ہمارے عہد کے اہم شاعر ہیں جو کلاسیکی شاعری کی روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ملک سے دور ہونے کے باوجود ان کا لہجہ، ان کا منفرد لہجہ تبدیل نہیں ہوا اور نہ ادب اور تخلیق سے ان کا رشتہ کمزور پڑا ہے۔ عارف بھائی ان بہت سی علمی اور ادبی شخصیات میں شامل ہیں جو امریکہ آنے سے پہلے ہمارے انچولی میں رہے۔ آج میں ان سے کراچی کی ادبی محفلوں میں اور خاص طور پر رسائی مجالس کے بارے میں بات کروں گا۔ عارف بھائی بہت شکریہ۔ آپ نے انچولی میں کن کن لوگوں کو دیکھا جنہوں نے رسائی ادب میں جن کا بڑا نام ہے، جو نوحے لکھتے تھے، جو مرثیے کہتے تھے، جو مجلسیں پڑھتے تھے، انہیں تو ہم جانتے ہیں۔ میں تقریباً انچولی میں قیام پذیر تمام ایسے افراد سے مجھے نہ صرف ملنے کا شرف حاصل رہا بلکہ ان کی شفقتیں اور محبتیں بھی مجھے حاصل رہیں، اور نہ صرف شفقتیں اور محبتیں، ان کی طرف سے گائیڈ لائنز بھی مجھے ملتی رہیں اور مجھے بنیادی طور پر رسائی ادب کی کائنات میں لے جانے والی گزرگاہ جو ہے وہ انچولی ہے۔ وہ دروازہ، پہلا دروازہ مجھ پر نصیر بھائی نے کھولا تھا جب 80s کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں ان کے علامہ صاحب کی قیام گاہ میں، جو نصیر بھائی کا بھی گھر بھی تھا، وہاں نوتصنیف مرثیوں کی مجالس ہوتی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار صاحبہ اختر مرثیہ پڑھ رہے ہیں تو تم ضرور آنا۔ تو میرا خیال ہے وہ پہلی مجلس تھی نوتصنیف مرثیے کی جو میں نے نصیر بھائی کے ہاں جس میں شرکت کی، اور صاحبہ اختر کا نوحہ وہ مرثیہ سنا، کیا گھن گرج سے وہ تحت لفظ پڑھتے تھے، تو اب آج تک اس کی یادیں نقش ہے۔ دوسرا جو ہے گیٹ وے تھا، وہ گیٹ وے دو اس پہ شعرا پر اور حضرات جو بعد میں میرے مستقل کیئر ٹیکر تھے، آصف شاہد، پہلا نام شاہد جعفر جو مشہور نوحے ان کے بڑے مشہور ہیں، اور دوسرا نام تھا میر آصف عابدی۔ آصف عابدی صاحب ذرا گوشہ نشین تھے اس زمانے میں، بہت زیادہ محافل اور اس میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے دراصل مجھے اس دنیا سے روشناس کرایا اور مجھے لے کے ساتھ ساتھ محفلوں میں، منقبتوں میں، مجالس میں بھی، یعنی وہ ساری جو مجالس ہوتی تھی وہ میں شاہد بھائی کی سوزوکی تھی ان کے پاس ایک پک اپ، اس میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ تو یہ تو دو وہ آدمی تھے کہ جو مجھے اس ماحول میں جنہوں نے مجھے داخل کیا۔ اب جب وہاں گیا تو پھر وہ انہوں نے مجھے مائل کرنا شروع کیا رسائی ادب کی طرف۔ تو جب میں مائل ہوا تو سب سے پہلی نظر جو اس ذرہ کم ترین پہ پڑھی وہ واقعی ایک جوہری کی نگاہ تھی، اور وہ تھے حضرت کلیم آل ابا شاہد نقوی۔ تو جب شاہد نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی تو گویا کہ آپ نے آفتاب سے ہاتھ ملا لیا اور ساری کرنوں نے تو آپ سے لپٹ رہی ہیں۔ تو ان کے توسط سے پھر علامہ طالب جوہری سے بھی ملاقات رہی، اور صاحب فیض آبادی سے اکثر ملاقات رہی۔ صاحب بھائی نے محمدی قدیم کے بیشتر نوحے جو ہیں وہ صاحب بھائی نے، صاحب فیض آبادی لکھے، انہوں نے لکھے ہیں زیادہ تر نوحے۔ اور ایک صاحب اور ہیں جن کا نام نالوں ہے، تو وہ ہوگا ظلم ہوگا، وہ تھے ثاقب مظفر پوری۔ ثاقب مظفر پوری صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے نوتصنیف مرثیے کے فروغ میں۔ وہ جو شاہد نقوی صاحب کی جو انجمن تھی تقدیس ادب، اس کے روح رواں تھے، اور مجلس کے بعد انہی کے گھر نشست ہوا کرتی تھی، کھانا وانا کھایا جاتا تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی، اور انچولی میں بہت سارے ایسے شعراء تھے۔ یہ آپ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جن سے آپ کا رابطہ رہا۔ میں جو جانتا ہوں نا جن لوگوں کو، یعنی میں نے دیکھا یا جن کو میں بارے میں جانتا ہوں وہ انچولی میں رہے، میں اپنی معلومات بتا رہا ہوں۔ جیسے حسن اکبر کمال تھے، وہ ہمارے گھر سے اگلی گلی میں رہتے تھے۔
सरफराज अहमद के भाई रहते थे, सरफराज अहमद का मुझे नहीं पता, जो अब जाहिर है आपके साथ ह्यूस्टन में शायद रहते हैं। उसके अलावा मैशर लखनवी कुछ अरसा रहे थे, बाद में तो ज़ाहिर वो शिफ्ट कर गए थे, लेकिन मुझे मालूम है कि वो कुछ अरसा 80s में रहे हैं इंचोली में। तो इसी तरह और अगर नाम आपको मालूम हो तो। हाँ, कमाल भाई का नाम मेरे ध्यान में फौरी तौर पे इसलिए नहीं आया कि कमाल भाई से मेरी बहुत पुरानी याद अल्लाह है कि वो अलीम भाई के दोस्तों में से थे, और वो नसीम, उनका मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, एक बहुत अच्छा अदबी पर्चा निकालते थे कराची से, तो उनके दफ्तर में अक्सर मुलाकात, सीप का दफ्तर था जो वाटरपंप से थोड़ा सा आगे दस्तगीर की तरफ जाए तो वहां था, तो वहां उनसे मुलाकात थी। तो हम उनको, हसन भाई से जो मेरी मुलाकात थी वो एज ए गजल गो शायर थी। सलाम गो और मनकबत गो वो बहुत बाद में हुए, मेरे ख्याल तकरीबन रिटायरमेंट के बाद। वो उनसे एक हमारी जो मुलाकात थी वो उनकी गजल गोई थी, और उनके कई शेर मुझे याद हैं। क्या होता है खिजा बहार के आने जाने से, हर मौसम है दिल खिलने और दिल मुरझाने से। तो ये मैशर भाई जिस अरसे में रहे, उस अरसे में मेरी उनसे अंचोली में तो मुलाकात नहीं रही। जिस जमाने में मैं एबी सीनियर लाइन में रहता था तो वहां किसी के यहाँ आते थे तो वहां उनसे मुलाकातें होती थी, और मुख्तलिफ महफिल वगैरह में जब जाना शुरू किया तो वहां मुलाकातें हो जाती थी। इस तरीके से उनसे मेरी अंचोली में मुलाकात नहीं हुई। और रेहान आजमी भी रहे हैं इंचोली में बाद में। वही ना, रेहान के लिए तो फिर हम लालू खेर पहुंच जाते ना, हाशमिया की वो पुष्प पे उनका जो घर था, तो वो अक्सर हम वहां जाया करते थे और महफिलें जमती थी, रेहान आया करते थे। रेहान और उस्ताद सिफ्ते जाफर शहीद और आले मोहम्मद रजमी और सरफराज अहमद, ये चार का टोला था। और हम जो गजल गो बागी नौजवान शायर जो थे, रिबेलियंस का जो एक ग्रुप था जिसमें अहमद नवेद भी शामिल थे, हसनैन जाफरी भी शामिल थे, जावेद सबा भी शामिल थे, ये इनको इमामबाड़ा माफिया का नाम दिया करता था। तो और खुद हम बाद में हम उस माफिया का खुद हिस्सा बन गए। तो क्या इंचोली से पहले देखें, कराची में तो कई और, ज़ाहिर जाफर तैयार है, रिजविया है, ज़ाहिर ये यहाँ पे शिया आबादियां थी तो बहुत ज्यादा यहाँ महफिलें होती होंगी, लेकिन लगता है कि इंचोली जैसा माहौल इससे पहले लियाकताबाद में था। लियाकताबाद से के जो मुतासरीन थे उन हंगामों के, असल में तो वो अंचोली उससे पहले तो एक बहुत ही काम एंड क्वाइट नेबरहुड था ना, एक मोहल्ला, उसमें कुछ कोई बस वो आजा खाने थे और वो छोटी सी एक मस्जिद थी। असल तहर्रुक जो पैदा किया है वो तो आपको पता है कि लालू खेती जहां चले जाएं वो तो इधर का निजाम उधर कर देते हैं। तो 82-83 के हंगामों के बाद फिर आबादी वहां बढ़ी। हाँ, आबादी वहां बढ़ी और वो फिर मरकज बनता चला, क्योंकि उससे पहले मेरा ख्याल है कि अगर हम इस कराची के इस से सेंट्रल की तरफ जाए ना तो खारादर के बाद जो आजादारी का मरकज था वो वही डाखाना, वो जुल्फकार हैदरी और ये, और जब वहां तक मरकजी इमाम बारगाह, मरकजी नाम ही मरकजी से मरकजी इमाम बारगाह तक ये था आज़ाखानी का मरकज। तो ये पूरा मरकज जो था आजादारी का, ये उन हंगामों के बाद इंचोली मुंतकिल हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया मरसिया नौ तसनीफ वो एक मजलिस में आप गए, तो ऐसी और भी मजालिस होती थी, जैसे एक ज़मीर अख्तर की तो मुझे याद है, मैंने उसमें शिरकत भी की है, वो खुद एक मरसिया, वो तो खैर अनीस का मरसिया पढ़ते थे, लेकिन मरसिया नौ तसनीफ की मजालिस भी होती थी इंचोली में गाहे बगाहे। क्या मुस्तकिल भी ऐसे इवेंट्स होते थे? सिलसिला नौ तसनीफ मरासी का है, वो तो डॉक्टर यावर अब्बास नाम के एक साहब थे जो तिब के डॉक्टर थे, मेडिसिन और शायर थे बहुत उम्दा। वो मुनक्किद किया करते थे, बहुत मतलब कायम है पाकिस्तान के बाद से ही। मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है उसको मैं कि तहरीक इसकी अल्लामा ने दी थी, जो जोश साहब के मरसी बड़ा खारादर में वो मजलिस हुआ करती थी। फिर उस सिलसिले को जारी डॉक्टर यावर अब्बास ने किया, और मुझे नहीं मालूम कि इब्तिदा उन्होंने कहाँ से की, लेकिन एक अरसे तक वो फिरदौस कॉलोनी में उनका घर था, तो वहाँ तबातुर के साथ
وہ سلسلہ جاری رہا، اور اس میں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ انٹرفیت مطلب بلا امتیاز مسلک کو وہ عقیدہ مجالس ہوں، اور اس میں زید بخاری صاحب بھی تحت لفظ مرثیہ پڑھا کرتے تھے، اور اہل سنت شعرا بھی وہاں مرثیہ اپنا تصنیف پیش کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں مرثیہ پڑھنا بڑے اعزاز کی بات تھی۔ 8 مجالس ہوا کرتے تھی، اور وہی سلسلہ پھر انچولی میں جاری و ساری رہا۔ وہ جو امروہے والی امام بارگاہ سے کیا نام ہے، چہاردہ معصومین، جی چہاردہ معصومین میں وہ سلسلہ سرفراز ابد اور ان کے والد شفق صاحب۔ اچھا، شفق صاحب وہاں بھی جو فردوس کالونی میں جو ڈاکٹر یاور عباس صاحب جو منعقد کرتے تھے، وہاں کے بھی منتظم اور محتمم شفق صاحب ہی تھے، اور یہاں کے بھی کیونکہ سرفراز ابد کے والد تھے۔ تو جہاں اس اشرے اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ایک، اچھا یہاں بھی 8 مجالس ہوتی تھی اس زمانے میں، مطلب وہ اتوار کی چھٹی ہوا کرتی تھی، تو عاشور کے بعد جو بھی پہلا اتوار ہوتا تھا اس میں پہلی مجلس ہوتی تھی، تو جو 8 ہفتے ہوتے تھے تو وہ 8 ہفتے شام کو ان کے ہاں ہوتی تھی چہاردہ معصومین میں، اور اسی طریقے سے صبح 10 بجے شاہد نقوی کلیم اعلی ابا کے گھر مجالس ہوا کرتے تھے۔ اور یہ پورا پھر یہی سلسلہ ملیر میں جعفر طیار میں سچے بھائی کے والد اور خود بہت عمدہ اور نامی گرامی شاعر یاور اعظمی صاحب کے گھر سلسلہ وہاں مضافاتی علاقوں میں، یا وہاں ڈاکٹر کہہ رہا ہوں یاور اعظمی صاحب نے شروع کیا۔ تو آپ نے بتایا اہل سنت شعرا بھی آتے تھے، تو مرثیہ کہنا تو بڑا مشکل کام ہے، تو یہ ایک تو بہت سے شیعہ شعرا مرثیہ نہیں کہہ پاتے یا نہیں کہتے، تو اہل سنت شعرا کیسے کہتے تھے اور کون کون تھے؟ ہمیں کچھ کا نام تو بتائیں۔ دیکھیں، جو سب سے نمایاں نام ہے ہر اعتبار سے، ادبی لحاظ سے بھی اور اس کی اہمیت اور اس کے علاوہ سے، وہ ہے صبا اکبر آبادی، جو ان کے والد، تاجدار کا نام یاد نہیں آ رہا تھا مجھے، ہاں تاجدار عادل کے والد، تو وہ ایک بہت اہم نام ہے۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی بہت قداور زبان اور بیان کا سلیقہ، ایک تو ہمیں نسیم صاحب کے یہاں ملتا ہے، نسیم امروہی صاحب کے، دوسرے ہمارے یہاں صبا صاحب کے یہاں ملتا ہے۔ زبان کا قرینہ، وہ محاورہ، وہ بول چال، تو صبا صاحب نے بہت عمدہ مراثی کا ہے اور کثیر تعداد میں، اب مجھے ان کی وہ صحیح درست تعداد تو یاد نہیں، لیکن صبا صاحب تھے۔ اور دوسرا، اگر آپ انہیں اہل سنت کہہ سکیں، میں تو نہیں کہتا، امید فاضلی، امید فاضلی کا بڑا وہ ہے، اور اس میں امید، اور ٹیلی ویژن سے جب مرثیہ شروع ہوا، جب پی ٹی وی نے ایام اعزامیہ دیا، تو اس میں 2 ہی شعرا پڑھا کرتے تھے، وہ صبا صاحب اور امید بھائی، امید فاضلی صاحب۔ اب اس میں ہمارے یار دوستوں نے کچھ سازشی تھیوریز بھی وہ کر لی تھی، اگر وہ مناسب ہو تو میں بتائے تو مزیدار بات ہے، کیوں ٹیلی ویژن کے زمانے میں یہ مذہبی پروگرام عبد اللہ علیم کیا کرتے تھے، یا کوئی دوسرا اقبال حیدر بھی کیا کرتے تھے۔ اچھا، تو وہاں پہ اس زمانے میں اکثری جو تھی وہ سنی پروڈیوسرز کی تھی، اور بقول شخص وہ تھوڑے سے باعث بھی تھے اس معاملے میں۔ تو جب وہ مرثیہ مرثیہ انہوں نے کہا نہیں یہ، اچھا مسالمے میں تو ظاہری بات ہے سلام کہتے ہی اکثریت میں شیعہ شعرا دیتے، تو وہ ان میں اکثریت میں ہوا، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم یہ والا جو پلیٹ فارم ہے نا، ہم یہ کسی شیعہ شاعر کو نہیں دیں گے۔ تو ایک اس میں خیر بہرحال تاجدار عادل کا بھی تھا کہ وہ تاجدار عادل کے والد تھے، اور لیکن ان کا حق بنتا تھا صبا صاحب کا، صرف یہ نہیں کہ وہ رشتہ داری ہے، وہ کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ میں اس پہ یقین نہیں کرتا، یہ ایک سازشی تھیوری ہے۔ اور کیونکہ یہ دونوں حضرات ایک اپر اسکیل کے، کیونکہ یہ ان کا بیک گراؤنڈ غزل کا بیک گراؤنڈ جی، مطلب یہ وہ رسمی جو ہمارے زمانے میں ایک روایتی طور پہ مرثیہ کہا جاتا تھا، جس کے کہنے کا مقصد محض حصول ثواب ہوتا تھا، وہ عقیدے کی اپنی ایک اظہار کے لیے اس کو آرٹ سے، ادب سے، لٹریچر سے جوڑنا ذرا سا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو یہ 2 اصحاب تھے جو اس معیار پہ بھی پورا اترتے تھے، لہذا ان کو
منتخب کیا گیا. بعد میں خیر ہم وہ اتنا اس کا معیار گرا کہ ہم جیسے ٹپونیوں نے بھی وہاں مرثیے پڑھے. آپ نے تو بہت زبردست شاعری کی ہے. صبا اکبر آبادی نے رباعیاں بھی بہت کہی ہیں. جوش صاحب کے بعد رباعیاں, ہاں خیام کی رباعیوں کا ترجمہ اور ان کی اپنی وہ مطلب رباعیات خیام کا ترجمہ تو ان کا بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا. کیا جوش صاحب کبھی انچولی آئے تھے؟ اور ان کے جو شاگرد ہمارے پڑوسی بھی رہے ہیں ڈاکٹر ہلال نقوی, ان سے پھر کیسے مراسم رہے؟ انہوں نے بھی تو مرثیے کھائے. جوش صاحب نے میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا ان کو, لیکن چونکہ علامہ رشید ترابی کے گھر کے بالکل پشت پہ منور عباس ایڈوکیٹ صاحب کا گھر تھا, جو ہمارے جو مشہور سلام خاں ہیں تقدم بلدی, اشرف عباس صاحب کے والد گرامی. تو منور عباس ایڈوکیٹ اور علامہ رشید ترابی کے بہت گہرے تعلقات تھے, بہت مطلب جو آپ تک کے تعلقات تھے. اور ان کے گھر جب سے انچولی آباد ہوا ہے ایک ادبی نشست میرے خیال ہے وہ ماہانہ بنیاد پہ ہوتی تھی یا سہمائی بنیاد پہ ہوتی تھی, لیکن مستقل ایک ادبی نشست ہوا کرتی تھی جس میں اس وقت کے تمام جتنے بھی مشاہیر شعراء ہیں وہ وہاں آیا کرتے تھے. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ وہ انچولی سے پہلے کہاں رہتے تھے. یہ سلسلہ ان کے پرانی قیام گاہ میں شروع ہوا اور وہاں سے انچولی والے گھر میں منتقل ہوا, مجھے اس کا اندازہ نہیں, لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ جوش صاحب ان کے گھر آیا کرتے تھے اور موسٹ پروبیبلی وہ انچولی والے گھر میں آیا کرتے تھے, کیونکہ ایک زمانے میں نے اور شاہد جعفر نے بالکل ارلی 90 بلکہ لیٹ 80s میں 88 میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا, ایک آڈیو میگزین کا بازگشت. اس میں شعرا کا افسانہ نگار, ان میں جو تخلیق کاروں کا کلام ان کی اپنی آواز میں ہوتا تھا, ہم گھر گھر جا کے ریکارڈ کیا کرتے تھے. وہ سلسلہ چلا کافی عرصے اور اس کے بعد بند ہو گیا, جیسے میرے سلسلے ہوتے ہیں. وہ تو اس زمانے میں منور عباس صاحب کے ایک صاحبزادے جو گلشن میں تھے, انہوں نے ہمیں وہ اپنے گھر کی اسکول ریکارڈنگز دی تھی جوش صاحب کی. ارے واہ, ایک بہت دلچسپ ہے اس میں کہ جب ہم وہ میگزین نکالتے تھے تو اس میں ایک گوشہ رفتگاں یا یاد رفتگاں ایسی ایک گوشہ تھا, اس میں ہم تو سلام مچھلی شہری تک کی آواز ہم نے نکالی تھی, اور اس میں بہت سارے لوگ ہمیں مدد کرتے تھے. سب سے زیادہ مدد ہماری اس سلسلے میں نیشنل بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتے تھے ممتاز حسن. ہیں ممتاز حسن نہیں ممتاز حسن نہیں, دیکھو یار وہ جو ہائی کمشنر تھے اور جرنلسٹ تھے لندن میں, بڑا مشہور بے نظیر کے قریبی ساتھیوں میں سے, ان کی بڑی لائبریری تھی گھر میں, تو ان کے پاس بڑا خزانہ تھا. تو جب ہمیں کسی چیز کو دے تو ہم چلے جاتے تھے ان کے پاس اور وہ اپنا پورا خزانہ کھول دیتے تھے. واجد شمس الحسن کے بڑے بھائی, اچھا عارف شمس الحسن کیا آدمی تھے یار, ہاں واٹ اے جیم. تو وہ اور بلکہ انہی کی وجہ سے وہ نکالتے تھے کیونکہ وہ ہمیں ایک اشتہار بھی دیتے تھے اپنے بینک کا, تو جس سے ہم اس رسالے کے اخراج اس آڈیو کے کیسٹ کی ڈپلیکیشن اس کے اخراجات پورے کیا کرتے تھے. تو یہ اس سے ہے کہ وہ جو صاحب منور عباس صاحب کے گھر آیا کرتے تھے اور ریکارڈنگز موجود ہیں جو میں نے خود سنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ظاہر ہے جب میں نے مرثیہ کہنا شروع کیا, اس سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی, اور وہی پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے اس کوچے میں لانے والے اور نصیر ترابی بھائی کا اور شاہد جعفر اور آصف عبدی کا. اب وہ خیر وہ جب ہم نے صاحبہ بھائی کا مرثیہ سنا تو اس کے بعد پھر غائب ہو گئے. تو پھر نصیر بھائی نے کہا کہ وہ ایک شاعر ہیں ہلال نقوی, وہ مرثیہ پڑھ لیں تو تم آؤ وہ سنو تو صحیح کہ کیا ہوتا ہے. تو وہ ان کا مرثیہ ہم نے پہلے ہاتھ وہ سنا شاہد نقوی صاحب کے, ہاں مشہور ترین مرثیہ. وہاں سے پھر ان سے ظاہر بات ہے کہ ہم ان کے معتقدین میں شامل ہو گئے اور ان کے فالو کرنے لگے. جہاں جہاں وہ مرثیے پڑھتے تھے سنتے تھے, جتنے بھی مرثیے گئے تو مجالس میں شریک رہے, اور وہیں سے تحریک بھی پیدا ہوئی. مرثیہ کہنے کی جو تحریک ہے, بلکہ میں نے لکھا بھی تھا کہ میں اس
بارگاہ مرثیہ میں باب ہلال نقوی سے داخل ہوا. تو وہ ہاں وہ بڑے ہلال بھائی بہت بڑے آدمی ہیں. وہ مطلب گریے کے عالم میں انہوں نے میسج کیا کہ عارف تم نے اتنا بڑا مجھے وہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی ہم تو جو جس کا آپ ہماری نظر میں آپ کو کیا معلوم ہے ہماری نظر میں آپ کا کیا مطلب ہے. تو وہ اور پھر ملاقاتیں ابھی جب میں کراچی گیا تھا تو ملاقات ہوئی. بہت شفقت کرتے ہیں, بہت ہی محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مرثیے کو. بہت زیادہ وقت تحقیق کو دے دیا, ورنہ وہ صرف تخلیق کی طرف رہتے تو پتہ نہیں کیا کتنا کچھ کریٹ کرتے. ہاں لیکن وہ بھی بہت زیادہ اہم کام ہے کیونکہ وہ جو وہ تخلیق کر دیا نا دیٹس گڈ انف کو زندہ رکھنے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بار بار مطلب وہ ڈیوینچی مورا لیزا بار بار تھوڑی بنائے گا. ایک بنا دی نا کافی ہے یار کرنے کے لیے. تو وہ انہوں نے جو 5 بنا دیے یار, مطلب جو مرثی ہے ان کے شاہکار مرثی ہیں. تو وہ اور وہ بہت اہم کام وہ تھا نا کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا, میر کا جو شعر نا. تو وہ جو بار سب پہ گراں تھا وہ ہلال نقوی نے اپنے نازک کندھوں پہ اٹھا لیا. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں تخلیق سے بڑا کنٹریبیوشن ہوگا کیونکہ وہ تو کام انہوں نے کر دیا کہ آئی ایم رائٹ دیئر, nobody can move me from. تو وہ یہ بڑا احسان ہے رسائی ادب پہ کہ ہلال بھائی کا کہ انہوں نے. اچھا, اب یہ ضمیر اختر اور طالب جوہری انہوں نے بھی شاعری کی ہے. انہوں نے اور ان جیسے علماء جو مجلس سے بھی پڑھتے تھے انہوں نے کیا مرثیے کہے ہیں اور پھر ان کی شاعری کا کیا درجہ ہے؟ اگر آپ بالکل یعنی ان کے احترام کو ہم ملوز خاطر رکھتے ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی شاعری بھی اس پیمانے کی ہے؟ دیکھیں طالب جوہری صاحب تو ہمیشہ سے شاعر تھے, کوئی یہ نہیں کہ بعد میں انہوں نے شاعری کی. اور بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے میری ان سے پہلی ملاقات کا کہ جب میں نے اپنا پہلا مرثیہ کہا اور پڑھا شاہد نقوی صاحب کے دولت کا دیکھ کہکشاں جو اس گھر کا نام ہے, اور وہ بھول جاؤں گا اس لیے میں یہ بتا دوں, بہت تاریخی بات ہے کہ جب عشرہ ختم ہو جاتا تھا تو جتنے مراثی وہاں اس عشرے کے دوران پڑھے گئے وہ اثیر فیض آبادی ایک شاعر ہوا کرتے تھے جو نارتھ کراچی میں رہتے تھے. ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سارے مسودے کلیکٹ کریں جمع کر کے. آغا قمر حسنین صاحب ایک ہوا کرتے تھے جو فیڈرل ایریا میں رہتے تھے لیکن وہ 17 نمبر کے بعد یا کہیں اس طرف رہا کرتے تھے, اور وہ صاحب حیثیت تھے. اور وہ پورا ایک مجموعہ لہو لہو کہکشاں کے نام سے اسی سال دوسرے محرم سے پہلے آ جایا کرتا تھا. تو خیر یہ ضمنی ایک بات تھی لیکن کیونکہ ایک تاریخی بات تھی. ابھی ان کے نواسے سے میری ملاقات وینکوور میں ہوئی آغا صاحب کے. تو یہ ہوتا یہ تھا کہ اس کے بعد جب عشرہ مجالس کا ختم ہوتا تھا تو اس کے کچھ دنوں بعد شاہد نقوی صاحب اپنے اسی گھر میں ایک دعوت کیا کرتے تھے جہاں تمام مرثیہ نگار جنہوں نے شرکت وہ اور دوسرے شعراء اور وہ تمام احباب ہوتے ایک دسترخوان لگتا تھا. تو پہلی مرتبہ جب میں اس دسترخوان میں شریک ہوا تو میں اور علامہ طالب جوہری صاحب بالکل مقابل بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ گفتگو شروع ہوئی تو کہنے لگے کہ عارف صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہم بھی شعر کہتے ہیں. ظاہر بات ہے آپ عالم آدمی ہیں, اور ہمارے یہاں تو دستور ہے کہ علماء شعر کہتے رہیں, مطلب بنیادی شناخت نہیں بناتے شاعری کو لیکن وہ شاعر ہوتے ہیں. کہ نہیں ہم وہ والی شاعری نہیں کرتے, ہم وہ شاعری کرتے ہیں لفظ بلفظ بتا رہا ہوں, ہم وہ شاعری کرتے ہیں کہ آپ ایک آدمی سوراب بورڈ پہ کھڑا کر دیں اور ایک کہیں بورڈ پہ کھڑا کر دیں چاروں پر, تو مطلب کہیں بھی مطلب وہ شاعری میری یہ آدمی کھڑی کرتے تھے کہ کہیں سے معنی داخل نہ ہونے پائے, تو میں بے معنی شاعری کرتا ہوں. اور پھر میں نے کہا کچھ سنائیے, انہوں نے کچھ شعر سنائے جس میں سے مجھے ایک شعر یاد ہے بڑا دل. کھڑکی سے بھاگتی تھی دلہن ہاتھ ساتھ کی, گھوڑا لیے کھڑا تھا پتیلی حیات کی. زبردست. ہمارا بھی وہ وتیرہ یہ تھا کہ
کہ بندہ جائے جملہ نہ جائے. اب انہوں نے جب دیکھا نیا قبلہ کیا کہنا ہے, آپ کی تو شاعری میں بھی آپ کی تقریر کا لطف آتا ہے. مجھے یوں دیکھا, آپ آئیے کریے. تو بعد میں ہمارے تعلقات ان سے بڑے مطلب وہ عالم اور وہ مولوی والے تعلقات نہیں تھے, وہ ایک شاعر کی شاعر سے تعلقات تھے. بہت دلچسپ آدمی تھے. ہاں, تو وہ تادمیں آخر وہ تعلقات ان سے برقرار ہے. اور وہ میں نے کسی اور شاعر کے بارے میں نہیں سنا یا پڑھا کہ وہ بھی محمل شعر کوئی اور کہتا ہو اس طرح. نہیں, اس طریقے کا یہ بالکل وہ اکیلے خاص. اس میں یہاں ہمارے بھائی محمد علی سید کو بہت یاد ہے یہ والے, کیونکہ محمد علی سید کا تو بہت ہی ان کے ربط رہا ہے, بہت ساتھ رہے. تو مجھے یاد تھے, لیکن کافی شعر یاد تھے, میں بھول گیا. اور شاعری جو جوہری صاحب کی غزل کی جو شاعری ہے وہ لاہور اسکول, ایک زمانے میں ہم جو کراچی کا جو پاکستان کا جو وہ ہے اسلوب شعر, اس کو 2 اسکولز میں تقسیم کرتے تھے, ایک لاہور اسکول اور ایک کراچی اسکول. تو اس دور, اب تو وہ خیر تفریق مٹ گئی, اس دور میں لاہور اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے شعراء پر شکیب جلالی کے اثرات بہت نمایاں تھے. مطلب پہلا جو اثر ڈالنے والا پنجاب کی شاعری میں شاعر تھا وہ ناصر کاظمی, اور دوسرا شاعر جو تھا شکیب جلالی تھا, جس نے ایک نیا منظرنامہ پنجاب میں رہنے والے شعراء کو دیا, جس میں امیجری بہت مناظر فطرت, وہ پرندہ نشان چھوڑ گیا, پرندہ, درخت, چٹان, اس قسم کی جو امیجری تھی وہ وہاں ان کے ہاں اس زمانے کے شاعری میں پنجاب کی نظر آتی تھی. اور وہی امیجری جو ہے وہ تو طالب جوہری صاحب کی جو غزل کی شاعری تھی وہ اس وقت کا جو لاہور اسکول تھا اس سے متاثر کرتی تھی. تو وہ ظاہر بات ہے کراچی کے شعراء کے مزاج کی نہیں تھی. کراچی کا جو اسکول تھا وہ تھوڑا سا کلاسیکل روایت کا رنگ لیے ہوئے, اور وہ ایک الگ چاشنی تھی اس کی. تو وہ تو ان کی شاعری وہاں کی تھی, اور وہ مطلب ان کی کئی کتابیں شاعر مرثیے بھی کہیں انہوں نے, بالکل کہیں مرثیے. اچھا, میرا خیال ہے کہ ہم نا بیچ میں ایک چیز مس کر گئے جو آپ سے پہلے گفتگو میں ہوئی تھی کہ صبا اکبر آبادی کا آپ نے ذکر کیا, امید فاضلی کا کیا, اور وہ جو انچولی کی محفلوں میں مرثیے پڑھتے تھے اہل سنت شعراء, آپ نے دلاور فگار کا ذکر کیا تھا, تو وہ اور کچھ اور یاد ہو تو. مجھے دوسرا اشرا جو یاور عباس صاحب ڈاکٹر صاحب کا قائم کرتا تھا, اس میں جو 3 اہم نام ہیں جو برادران اہل سنت تھے اور اپنی اپنی جگہ بہت مضبوط شناخت کے حامل تھے, اور جس میں سے ایک نام تو بہت بڑی شناخت رکھنے والا دلاور فگار. تو مطلب آج تک مطلب ہمارے یہاں جو فقاہیہ شاعری ہے اس کا آئیکن جسے کہیں گے تو وہ دلاور فگار. دلاور فگار صاحب نے ایک مرثیہ کیا, اور کرار نوری ایک غزل کے بڑے تیکھے شاعر تھے, ریڈیو کے ملازم, انہوں نے ایک مرثیہ کہا. پھر دلاور فگار کے شاگرد اور اس وقت کا جو ہماری جو فقاہی شاعری کا ستون ہے خالد عرفان, انہوں نے ایک مرثیہ کیا. تو یہ تو 3 بہت اہم ترین نام ہیں جو ڈاکٹر دلاور عباس صاحب کے, ڈاکٹر یاور عباس صاحب کے قائم کردہ بنا کردہ اشرے میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اور اسی طریقے سے امید فاضلی صاحب بھی اسی اشرے مجالس میں اپنا مرثیہ پیش کرتے تھے, اور لیکن وہ ایک ظاہری بات ہے وہ ان کو اس طریقے سے اہل سنت کہنے کا میرا دل نہیں چاہتا, حالانکہ عقیدتاً وہ رہے وہی, انہوں نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا اور مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں, جو ایک ذاتی معاملہ ہے. لیکن انہوں نے بہرحال بہترین مرثیے کہے, غزل کے شاعر تو تھے ہی عمدہ. یہی کام ڈاکٹر شاہد نقوی صاحب کا جو قائم کردہ جو اشرا جو کہکشاں میں جوہری صاحب کے بالکل برابر والا کرتا, اس زمانہ بالکل برابر میں ان کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی طالب جوہری صاحب کے انصوری والے گھر کے شاعر صاحب. تو وہ وہاں ڈاکٹر سعد انصاری مستقل مرثی میرے بات جب میں نے کہا اس کے 2 سال بعد انہوں نے بھی کہنے شروع کیے,
اور اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہتے ہیں نہیں، لیکن ایک طویل عرصے تک ہر سال وہ ایک مرثیہ وہاں کہتے رہے. اور جو اہل سنت شعراء وہاں کی مجالس میں بطور سلام گزار ہوتے تھے، اس میں دو نام بہت نمایاں ہیں. فہیم ردولوی، وہ انچولی میں نہیں رہتے تھے، رہتے تھے نارتھ کراچی میں، لیکن سلام انچولی میں شاہد بھائی کی، شاہد نقوی صاحب کے یہاں جو ہوتی تھی اس میں. اور ایک صاحب تھے نعیم میرٹھی وہ، اور ایک نام خمار فاروقی کا ہے. وہ خمار فاروقی تھے جو علامہ رشید ترابی کے ہاں عشرہ 80s میں ہوتا تھا، اس میں بھی مرثیہ پڑھتے تھے، اور یہاں انچولی میں شاہد نقوی صاحب کے یہاں بھی پڑھا کرتے تھے. انچولی میں تو ظاہر بات ہے شعراء شاعروں کی ایک بڑی تعداد تھی، جس میں سے کچھ نام مجھے یاد آ رہے ہیں، کچھ نام میں بھول رہا ہوں. اور ایک تمہارے امروہے کے زاہد نقوی صاحب تھے جن کا جلدی انتقال ہو گیا. ہاں بہت اچھے، میرے ان سے مراسم سے بہت شفقت، مطلب وہ بھی، مطلب وہ جو ابتدائی دور میں جو پیٹرنز اور جو وہ سارے جو لوگ ملے نا، جنہوں نے جن کی وجہ سے آج جہاں تک بھی جو سفر طے کیا، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے زاہد نقوی. اور کوثر سلطان ہیں میرے رشتے کے ماموں تھے. ارے واہ، ایک محسن نام کا ایک ہماری عمر کا ہوگا یا ہم سے ایک آدھ سال چھوٹا یا بڑا ہوگا. اچھا وہ ایک بالکل ہی جیسے کہیں کہ الجھے ہوئے بال، بے لاپرواہ اپنے آپ سے، اور اور زندگی بڑی مشکل زندگی. وہ ایک بہت عمدہ، بہت اچھا شاعر تھا جو مختلف محفلوں میں شریک ہوتا تھا. انچولی میں ہے. کوثر سلطان پوری، وہ بھی شاردہ معصومین کے بالکل فیسنگ جو گلی ہے اس کے پیچھے رہتے تھے، جن کا بیٹا وہ عظمی، اظہر حسین عظمی، آج کل کراچی کے حوالے سے بہت اچھے مضامین لکھ رہے ہیں فیس بک پہ. وہ کاپی رائٹر تھا ایڈورٹائزنگ میں، میرے خیال ابھی ہے ہوگا. تو وہ ان کے گھر ایک مسالمہ باقاعدہ جو یادگار جو مسالمے ہیں جو تاریخی انچولی میں جو ہے، ان میں سے ایک ان کے گھر جو کوثر سلطان پوری مرحوم کے گھر ہوا کرتا تھا، وہ آج تک سلسلہ ان کے انتقال کے بعد بھی اسی طریقے سے عظمی نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے. ایک شاعر کوثر نقوی بھی ہیں، وہ بھی پہلے ہمارا پرانا دوست ہے نا کوثر نقوی، استاد. اب تو ماشاء اللہ ظاہر بات ہے، کوثر اور ان کا چھوٹا بھائی رہبر، یہ دونوں میرے بڑے لڑکپن کے دوست ہیں. بلکہ کورنگی سے کیوں ہے یہ جلی امروہی صاحب جو تمہارے کورنگی جیون میں رہتے تھے، اور ان کے بڑے بھائی جلی صاحب کے بڑے بھائی عارف امروہی تھے، جن کے یہ دونوں صاحبزادگان ہیں. تو کوثر سے تو اور رہبر سے دونوں سے دوسرے ابھی گیا تھا کوثر سے تو ملاقات ہوئی تھی، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. میں ایک محفل میں گیا تو انچولی میں، تو وہ کوثر تو بالکل فارغ البال. اب وہ میں کیونکہ مہمان ہو گیا تھا، تو وہ آغا طالب حسین صاحب صاحبہ بڑے کراچی کے ایک ذی علم شخصیت ہیں، علم پرور اور علم دوست، وہ نظامت کر رہے تھے، اور انہوں نے ترتیب میں اور مجھ سے پہلے کوثر کو آواز دی. میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، استاد شاعر ہیں، بزرگ ہیں، حالانکہ ہم دونوں کی عمر میں کچھ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ بال ان کے اڑ گئے، تو شاعری میں تو بہرحال مجھ سے سینئر ہے. میں نے کہا نہیں بھائی کوثر، میں تمہیں حکمن کہتا ہوں. تھوڑے سے زود رنجے ہیں جو میرا سے تھوڑا سا واسطہ پڑا ہے، تو مجھے معلوم ہو جاتے ہیں. شاعروں میں یہ مرض عام ہوتا ہے، شاعروں میں یہ مرض زود رنجی کا مرض عام ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ خود کو ایک ایسے سنگھاسن پہ بٹھا لیتے ہیں جس پہ دنیا ان کو نہیں دیکھتی، تو پھر وہ زود رنجی. یہ ہر آرٹسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب صرف شاعر نہیں،
یہ آرٹسٹوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ جس پیڈسٹل پہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ دنیا ان کو اس پیڈسٹل پہ، اس مسند پہ، اس مقام پہ نہیں دیکھ رہی، تو وہ نروس بیک گراؤنڈ کے شکار ہوتے ہیں اور وہ ادھر تکبیر بن جاتی. تو وہ مل سکتی. اچھا، آپ نے منور عباس صاحب کا ذکر کیا جہاں جوش صاحب آتے تھے، اور ان کے بیٹے اشرف عباس جن کا ہم نے ممبر پہ بہت ہم نے سلام ان کے سنے، اور خاص طور پہ طالب جوہری کی مجلس سے پہلے ضرور وہ پڑھتے تھے، لیکن وہ شاید نہیں تھے، وہ سلام نہیں کہتے تھے. نہیں، وہ اشرف عباس سب شاعر نہیں تھے، بلکہ ان کی اولاد میں بھی میرا ان کا ایک اور چھوٹا بھائی تھا اشرف عباس کا. میری یادداشت جو ہے نا آہستہ آہستہ تھوڑی سی میں نے بادام کھانے شروع کر دیے ہیں، شاید بحال ہو جائے. جو میرا بہت اچھا دوست تھا، عمر میں تو چند سال چھوٹا ہی ہوگا، لیکن وہ شاہد جعفر، اور وہ ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے حبیب گروپ کی، اس حوالے سے بہت دوستی ہو گئی تھی. اور اس کو بھی گاڑی واڑیوں کا، پک اپ کا، ڈبل کیبن کا بڑا شوق تھا. تو 2-3 تو اس کی بیچارے کی چھینی بھی گئی، اور اس کا انتقال جلدی ہو گیا. اور اس سے میری دوستی بھی تھی، بلکہ جب میری شادی ہوئی تو اب ہمارے پاس تو وہ ایک موٹر سائیکل تھی، اور یہ شاہد بھائی کی سوزوکی تھی. اب وہ بارات کس میں جائے، گاڑی تو ایک چاہیے. تو اس نے خود رضاکارانہ طور پر کہا کہ نہیں یار بھائی میں اپنی گاڑی، اور وہ سجاد سوزوکی لے کر آیا تھا، وہ خود ہی ڈرائیو کی. تو وہ ان کی اولاد میں شاعر نہیں. ہاں لیکن یہ ایک میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے ان کے گھر میں، اور وہ بات ایک کے گھر میں بھی ایک نوتصریف مرثیہ کی مجلس میں مرثیہ پڑھا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اچھا، اور ان کے پڑوسی کا ذکر کر لیتے ہیں جو جن کا آپ ذکر کرتے ہیں شروع میں، نصیر ترابی کا. ان کو مطلب ہم تو سب جانتے ہیں کہ غزل کے بہت اچھے شاعر تھے. پھر انہوں نے کتاب کچھ لسانیات پہ لکھی، شعریات کے نام سے، لیکن بالکل آخر میں ان کے انتقال سے 1-2 سال پہلے انہوں نے اپنے سلاموں کا ایک مجموعہ چھاپا تھا. تو وہ آپ نے پڑھے سلام، وہ کیسے تھے؟ اور میں نے سنا نہیں ویسے. ان کا مال مہربانی ان کی کہ مجھے خاص طور سے کتاب انہوں نے بھیجی تھی، اور میں نے پڑھی، اور اس پہ تھوڑا سا کچھ لکھا بھی تھا میں نے. لاریب، اور وہ بنیادی طور پر میں اگر بالکل سچی بات کروں نا، بغیر لگی لپٹی رکھے ہوئے، کہ میری نظر میں نصیر ترابی سلام گوئی کے مجدد ہیں. ہاں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہے یہ بالکل درست ہے. کیونکہ وہی بات جو میں نے پہلے مرثیے ہلال بھائی کے مرثیے کے حوالے سے کہی نا، کہ ہلال بھائی کا وہ جو مرثیہ تھا، تو وہ جو ایک بوجھ، جو فاصلہ لٹریچر اور مرثیے کے دوران ہمارے روایتی شعراء کے مرثیہ نگاری کی وجہ سے ہو گیا تھا، جو صرف اپنے عقائد کے جو عقیدے کا جذبہ وہ تھا، اس عقیدت میں جو مرثیہ لکھ رہے تھے، اور بغیر حصول ثواب اور جو لکھ رہے تھے، تو انہوں نے اس کو رفتہ ادب سے تھوڑا ایک فاصلہ پیدا ہو گیا تھا، جس گیپ کو ڈاکٹر ہلال نقوی نے اپنی مرثیہ نگاری سے دور کیا. وہی گیپ سلام نگاری اور لٹریچر میں وہ نصیر بھائی نے ہو گیا، کہ اب بھی ہے شانہ علم پہ بلند، مشق غازی نے کب اتاری ہے، 2 قدم رہ گیا ہے خیمہ شاہ، ہر پہ یہ وقت کتنا بھاری ہے. ان کے سلام، اور وہ اساتذہ کی زمینوں میں، غالب کی زمین میں اور انیس کی زمینوں میں پورے تہذیبی اور شعری اور ادبی رچاؤ کے ساتھ ان کے جو سلام ہے، اس سے ایک سلام نگاری کو ایک مروجہ، جو ایک روایتی سلام نگاری ہمارے یہاں جو مجالس میں ہوتی تھی، ایک نیا رخ ملا. اور مجھے بھی ظاہری بات ہے، وہ تو اگر میں یہ کہوں کہ میں مرثیہ نگاری میں باب ہلال سے داخل ہوا، تو یہ کہوں گا کہ سلام نگاری میں باب نصیر سے داخل ہوا. تو یہ ایک انسپریشن انہوں نے اس کی سلسلے اسی طریقے سے چراغ جلتا ہے. اچھا، مجھ پر جو اصرار تھا مرثیہ نگاری کا، اس وقت وہ جو شاہد نقوی اور ان کے جو رفقا تھے، ان کی خواہش تھی کہ اب نیا خون جو ہے، جو غزل کہہ رہا ہے، وہ نوجوان، کیونکہ وہ گیپ
وہ جو گیپ تھا وہ ہلال نقوی نے پورا کر دیا. تو جو پل بنایا ہے اب اس پل کے اوپر چل کر بھی تو کوئی آئے. تو وہ انہوں نے میرے اوپر باقاعدہ کام کیا. میں تو بالکل, اور مجھے مطلب مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ اتنے بزرگ اور اتنے بڑے. تو میں اس طرف آیا, جب میں آیا تو میرے پیچھے پیچھے احمد نوید آئے تو ان کے پیچھے پیچھے جاوید صبا آئے. تو یہ ایک سلسلہ نئے خون کا, تازہ خون کا مرثیے کی روایت میں داخل ہوتا رہا. یہی کام دائن ہے, یہی کام نصیر بھائی کی سلام نگاری نے کیا. عارف بھائی, مجھے بہت میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان سب لوگوں سے ملا ہوں اور ان سب سے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا تعلق رہا ہے. بہت مجھے مطلب خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ سے یہ بات کریں. تو یہ بات اعزاز کی بات ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے محفلوں میں بیٹھے ہیں اور یہ ہمیں دوست کہتے ہیں, ہمیں اپنے نزدیک بٹھاتے ہیں, یہ بڑا بہت بڑا مطلب اتنا اس میں. اچھا, وہ آپ نے جو نصیر صاحب کی بات کی, نصیر ترابی کی, اسی طرح کی کچھ شاعری افتخار عارف نے نہیں کی, کیونکہ وہ بھی اپنی غزلوں میں لے کے آئے ہیں سلام کے شعر. دیکھیں ہمارے یہاں غزل کی روایت تو جو میں کربلا کے جو تلمیح اور استعارے ہیں وہ تو پوری زمین بھائی کی تو پوری کتاب ہے. بلکہ زمین بھائی سے بھی پہلے ایک کتاب ہے گوپی چند نارنگ کی ہے, گوپی چند نارنگ کی کتاب تھی اس بارے میں. نہیں, اس سے بھی پہلے ایک قدیم کتاب ہے. تو وہ یہ پرانا ایک موضوع ہے. کربلا تو ہمیشہ سے ایک شاعری, بلکہ میں نے ایک کسی جگہ کہا تھا کہ یہ اردو کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو کربلا جیسا واقعہ مل گیا جس میں بڑی شاعری تشکیل دی جا سکتی تھی, تخلیق کی جا سکتی تھی. تو یہ بہت خوش قسمتی ہے اردو کی کہ, اور مطلب وہ جو اگر ہم ویسٹرن شاعری میں دیکھتے ہیں تو IDC اور جو دوسرے, کیونکہ وہ بنیادی طور پہ بنیادی بڑی نظم تو ایپک ہوتی ہے نا, ایپک رزمیاں اور ٹریجڈی سے مل کے ایک بڑی شاعری جو ایک یونیورسل شاعری کی تعریف ہے, ادب کی, بڑے ادب کی تعریف ہے کہ وہ اور ٹریجڈی اور رزمیے سے مل کے بنتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں کربلا کی صورت میں, اردو وہ خوش نصیب زبان ہے کہ جس کو میسر آگے بغیر کسی جد و جہد کے. تو اس میں اب یہ وقت بتائے گا کہ اردو میں کوئی بڑی شاعری ہوئی یا نہ ہوئی. میرے نزدیک تو ہوئی ہے, کیونکہ میں اب میر انیس کو ایک نئے اینگل سے نظر سے دیکھنا شروع کر رہا ہوں. تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اہل تشیع نے میر انیس کو ثواب کے چکر میں ضائع کر دیا. ان کا جو اصل جوہر تھا اس پہ ہم نے نظر ہی نہیں. میں آپ کا فیس بک پوسٹ میں نے دیکھی ہے, وہ بہت زبردست ہے. وہ سلسلہ کافی ویژول آرٹ سے تعلق رکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے اس کو, وہ سمجھ سکتا ہے, وہی سمجھا سکتا ہے. تو وہ اپنی تئیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ایک اتنا بڑا شاعر تھا جسے ہم نے مجالس تک محدود کر دیا. تو اکثر لوگ ہمارے ہم مسلک شکایت کرتے ہیں کہ صاحب وہ میر انیس سے تعصب کیا گیا کہ وہ شیعہ اور مرزی تھا, ان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم تو حضور آپ نے خود کیا ہے. اچھا عارف بھائی, مجھے بتائیں, انچولی میں بہت اچھے اچھے سوز خاں بھی رہے ہیں, وہاں پڑھتے رہے ہیں. تو ظاہر ہے سوز خان اور مرثیہ تو ظاہر لازم و موضوع ہے, سوز خانی جو ہوتی ہے وہ مرثیے پر ہوتی ہے. مجھے جو سوز خانوں میں یاد آتے ہیں نا, جو سب سے اہم اور میرا پسندیدہ نام آباد محمد تقوی صاحب. کیا آدمی تھے یار, کیا نفیس آدمی, شاعر بھی تھے اور سوز خان بھی تھے اور بہت عمدہ آدمی تھے. اور مظاہر صاحب تھے, یہ تو مجھے یاد. اور خورشید عابد کے بھائی ایک وہ سوز خان کیا گیا, خورشید عابد, جن کے گھر اس کی جناب امیر مختار کے حوالے سے مختار نامہ پڑھا جاتا تھا. میرے خیال آج کل وہ پڑھنے والے ہوں گے, میں سوچ رہا ہوں ان سے بھی گفتگو کروں, وہ بھی انچولی کی ہسٹری کافی جانتے ہیں. بالکل, وہ بہت جانتے ہیں, بہت پرانے وہ اس کے. تو یہ دو نام جو سوز خانوں کے حوالے سے مجھے یاد آ رہے ہیں جن کا تعلق انچولی ہی سے رہا, بالکل مستقل انچولی, اور دونوں بہت اہم نام ہیں, مظاہر صاحب اور آباد محمد صاحب. اچھا, انچولی کا ذکر نہ کریں تو پھر سبط جعفر بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام. نہیں, سبط جعفر تو وہی, بلکہ ابھی میں نے فرحان کے حوالے سے ایک لکھا ہے. تو جو کام سبط جعفر استاد میرے بہت ہی بے تکلف دوستوں سے تھے, لیکن ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ میں اب ان کا نام ایز اے دوست نہیں لیتا, کیونکہ وہ ایک بہت ہی قداور, اتنا ایک دم توڑتی ہوئی صنف کو, روایت کو, سیپس نے
نوجوان خون ایک میں نے اس میں ایک جملہ لکھا جو مجھے بڑا وہ ہے کہ وہ بنیادی سوسخانی کو اذان مجلس کہا جاتا ہے، تو اذان مجلس میں روح بلالی پھونک دی. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت استاد سبت جعفر بہت بڑا کنٹریبیوشن سبت جعفر صاحب کا. بس اب یہاں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں جو سوسخانے یہاں بڑے بڑے عمدہ سوسخانے ہیں، بلکہ ایک بچہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس کو پاکستان سے آئے ہوئے، اس سبت جعفر صاحب ہی کے شاگرد ہے جعفر رضا، اور اس کو دیکھتا ہوں تو وہ کیا خوبصورت کیا عمدہ فوسخان ہے. تو جس فوسخان کو دیکھتا ہوں اس کے سامنے جو کتاب نظر آتی ہے مجھے وہ بستہ نظر آتا ہے جو استاد نے ترتیب دیا. تو یہ کتنا بڑا کام ہے جو. اچھا عارف بھائی، آپ بھی ظاہر گئے ایران عراق، آپ نے بھی زیارات کی ہیں، اور انڈیا کے لوگوں کو بھی ظاہر ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ امریکہ میں بھی مجالس میں شرکت کی ہے. یہ جیسی سوزخانی ہمارے یہاں ہوتی ہے، ایسا رواج کہیں اور نہیں ہے؟ اس میں بر صغیر کا استخاص ہے. بر صغیر یہ فن جو ہے ہی مختص بر صغیر سے. ہماری جیسی نواخانی بھی نہیں ہوتی، بر صغیر جیسی عزاداری تو کہیں نہیں ہوتی، کیونکہ عزاداری کا تعلق زمینی ثقافت سے، عقیدے سے تھوڑی ہے. اس کے جو مراسم ہیں جو اس کے وہ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ اگر نہ جڑے رہیں، جیسے آج کل ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے نواخان وہ ایرانی طرزوں کے اوپر، یہ ہماری زمین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. ان کی زندگی اتنی دراز نہیں ہوگی. ایک ٹھیک ہے ایک وقتی طور کے اوپر ایک دور آتا ہے، اس میں مختلف تجربے ہوتے ہیں، تو یہ ایک تجربے ہیں، تجربے کی صورت ہے کہ وہ آپ کر رہے ہیں، لیکن چلنے والے نہیں ہیں. چلیں گے وہی جو ہماری زمینی ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ عزاداری تو اور عزاداری کے مراسم تو ہماری ایک برصغیر کی تہذیب ہے. عزاداری کی تہذیب بالکل ایک مختلف ہے، جو باقاعدہ ترتیب دی گئی ہے. وہ اس میں وہ ایمبیانس کیسے کریٹ کرنا ہے، وہ چاندنی کیوں بچھنی ہے، وہ شہنشین پہ علم کیوں ہونے ہیں، مطلب سوزخانی پہلے کیوں ہونی ہے، اور اس کے بعد سلام کیوں پڑھا جانا ہے، پھر مرثیہ، پھر تقریر، اور پھر ماتم. وہ اس پہ میں نے ایک زمانے میں پوری ایک تحریر لکھی تھی، اس پہ ہم کبھی بات کریں گے اس حوالے سے. وہ بہت ضروری ہے بات کرنا، کیونکہ لوگوں کو یہ بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی اس حوالے سے. میں نے بھی کچھ دن پہلے ویلاگ بنایا تھا، اس میں ایک ہندو، ایک نہیں ہے کئی ہیں جو ہندو ہیں جو نوحہ خوانی کرتے ہیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں. تو ظاہر زمین سے جڑی ہوئی روایت کی وجہ سے کرتے ہیں نا، زمین سے جڑی ہوئی روایت کی وجہ، وہ عقیدے کی وجہ سے نہیں کرتے. اس میں جو ہمارے سندھ میں موجود ہیں ہندو، اس پہ یہ مبارک علی نے ایک کسی اس میں لکھا بھی تھا کہ یہ جو ہندو جو عزاداری یہاں کرتے ہیں ان کا ہندو مطلب سندھ میں اور پشاور میں، تو انہوں نے ایک کسی کتاب میں مجھے نام یاد ہے، یہ کہا کہ یہ مت سمجھیے کہ عقیدے کی وجہ سے کیا ہے، یہ ثقافت کا وہ اثر ہے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں. جو ان کے بیان کے مطابق وہ جو اسماعیلی مبلغین جنہیں جو سندھ اور یہاں آتے تھے کہ وہ اس کی وجہ سے وہ اس طرف آئے، وہ ایک ان کی اپنی تھیوری ہے جو اس سے اتفاق کیا بھی جا سکتا ہے اور اتفاق نہ بھی کریں، ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس طریقے سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک تو وہ ثقافت کیونکہ خاص مخصوص بر صغیر کی گنگا جمنی تہذیب ہے، تو وہ کہیں اور کیوں ملے گی آپ کو، وہ یہی ملے گی. اچھا بس اب ایک آخری سوال یہ کہ مرثیے کا شاعر، سلام کا شاعر، نوحے کا شاعر، یہ سب کیا الگ الگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، جیسے تمہارا کرکٹ سے دلچسپی ہے نا، کرکٹ میں آل راؤنڈرز کم ہوتے ہیں نا، کوئی بیٹسمین ہوتا ہے، کوئی بالر ہوتا ہے، اور فیلڈنگ میں بھی کسی کی مختلف اپنی مہارت ہوتی ہے کہ کوئی یہاں بہتر پرفارم کرتا ہے، کوئی وہاں بہتر پرفارم کرتا ہے. تو اسی طریقے سے شاعری میں بھی، اب جیسے میں نے نوحہ نہیں کہا، میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں کہہ سکتا، شاید مولا مجھے توفیق دے تو میں، لیکن ہاں مجھ پر ابھی علی ضیاء نے بڑا احسان کیا کہ وہ ابھی آئے تھے ہیوسٹن، تو انہوں نے ایک میرے سلام کو بطور نوحہ پڑھ دیا. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ میں نے کہا بطور ادادار میں صرف ایک اسی شرف سے محروم تھا کہ میرے کہے ہوئے نوحے پہ میں نے خود ماتم نہیں کیا، اور میں نے اپنے کہے ہوئے نوحے پہ ماتم بھی کر لوں. میں نے کہا یہ ایک فائدہ جو تھا وہ میرے اس میں کم تھا، جو آپ کی ذرا نوازی کہ یہ بھی آپ نے مجھے میرے اس میں اضافہ کر دیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مزاج ہوتا ہے نا. اچھا، کیونکہ نظم کا اگر مزاج ہے تو وہ مرثیے میں زیادہ کھلے گا، لیکن مرثیے میں
غزل کا مزاج بہت زیادہ کام آتا ہے. تو وہ شاعر جو غزل بھی اچھی کہتا ہو اور اتنی طویل سانس رکھتا ہو کہ وہ ایک طویل نظم جو ہے وہ بھی کہہ سکے, تو وہ مرثیے میں اچھا پرفارم کرتا ہے. اور جو کیونکہ منقبت اور سلام مطلب فارمیٹ تو ایک ہی ہے, وہ اس کو میں غزل ہی کے مختلف فارمیٹ کہتا ہوں. ڈاکٹر ہلال صاحب کا بھی یہ کہنا ہے اور میرا بھی یہی ہے کہ وہ مطلب منقبت جو ہے وہ ایک نشاتیہ غزل کہہ لیجیے اس کو, محبوب بدل جاتا ہے آپ کا, اور اس کو حسنیہ غزل کے یہاں بھی معشوق بدل رہا ہے آپ کا. تو یہ ہے بنیادی طور پہ غزل ہی کے دو مختلف. یہ کوئی کلیہ نہیں ہے کہ مرثیہ کہنے والا منقبت نہیں کہتے ہیں سب, لیکن یہ کہ جہاں وہ بہتر طور پر فیل محسوس کرتے ہیں کہ یہ فارمیٹ جو ہے ہمارے اظہار کے لیے زیادہ مناسب ہے, تو وہ زیادہ توجہ اس پہ دیتے ہیں. عارف بھائی اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت شکریہ.